السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور آج کا جرنل سٹارٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ بھی ہوں گے کیونکہ یہ کافی دیر بعد میں بنا رہی ہوں۔ تو چلیں ہم اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ آج کا جرنل کے لیے میں نے جتنے بھی کٹ آؤٹس تھے وہ پہلے سے ہی تیار کر لیے تھے تاکہ اس میں زیادہ ٹائم نہ لگے اور زیادہ ٹائم میں تفسیر کو دے سکوں۔ آج کی جو جرنل ہے اس میں ہم نے سورۃ بقرہ سٹارٹ کرنی ہے، جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر دیکھی تھی۔ سورۃ بقرہ ایک مدنی صورت ہے اور قرآن پاک میں دو طرح کی صورتیں ہیں، یعنی کہ زمانہ نزول کے حساب سے ایک مکی اور ایک مدنی۔ اب جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ تمام مکی کہلاتی ہیں، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا طائف میں یا کہیں بھی نازل ہوئی ہوں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ بھی مدنی ہے، مگر اس کی آخر کی جو 2-3 آیات ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئیں۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں موجود ہیں، جیسے کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور ہر ایک صورت کا جو ایک ٹکڑا ہوتا ہے اس کو آیت کہا جاتا ہے۔ اب قرآن پاک میں 3 طرح کی آیتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک قسم کی آیات ہیں جو کہ بالکل واضح ہیں اور ان کو آیات محکمات کہا جاتا ہے، یعنی یہ آیات ایسی ہیں کہ ان کے الفاظ سے ہی ان کا مطلب معلوم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرح کی آیات وہ ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے، اور یہ اس قسم کی آیات ہیں جن کی حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے اس کے مطالب بنا لیتے ہیں، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہم وہی ان کے مطلب جانتے ہیں۔ اور جو تیسری قسم کی آیات ہیں وہ حروف مقطعات کہلاتی ہیں، یعنی یہ ایسے حرف ہیں جو کہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اور ان کا بھی مطلب جو ہے وہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا مطلب کسی پر بھی واضح نہیں کیا، جیسے کہ نون، صاد، قاف، اور یہ سورۃ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم۔ 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا جو آغاز ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ جس طرح سے صورتیں بڑی اور چھوٹی ہوتی ہیں، جیسے کہ سورۃ بقرہ سب سے لمبی سورہ ہے اور سورۃ کوثر جو ہے وہ سب سے چھوٹی سورہ ہے، اسی طرح آیات بھی چھوٹی اور بڑی ہوتی ہیں، اور بعض آیات تو اس قدر چھوٹی ہیں کہ وہ صرف ایک ایک حرف پر مبنی ہیں، جیسے کہ سورۃ قلم کی پہلی آیت ہے نون، اور سورۃ قاف ہے۔ اسی طرح بعض آیات اتنی لمبی ہیں کہ وہ ایک پورے رکوع پر مشتمل ہیں، جیسے کہ سورۃ مزمل کی آیت جو کہ ایک پورے رکوع پر مشتمل ہے۔ امام بیضاوی ایک بہت بڑے عظیم مفسر تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ الف لام میم کی تعویل میں یہ لکھا ہے کہ حرف الف جو ہے وہ حرف کے انتہائی آخری حصے سے نکلتا ہے، جبکہ لام جو ہے وہ درمیان سے نکلتا ہے اور میم ہونٹوں سے نکلتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ حروف آخر، درمیان اور ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کے کلام کی ابتدا بھی، اوسط اور آخر بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہونی چاہیے، یعنی انہوں نے ان حروف مقطعات کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مربوط کر دیا ہے۔ حروف مقطعات ایسے حروف ہیں جن کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم پر واضح نہیں کیا، اور ہمیں بھی اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے، لیکن یہاں پر میں صرف وہی تھوڑا بہت ذکر کروں گی جو ہمیں صحابہ کرام سے یا پھر علماء کرام سے ہمیں ذکر ملتا ہے، اور ان لوگوں نے بھی بہت زیادہ تحقیق کرنے کے بعد یا جو ان کو سمجھ آئی وہ بتایا، لیکن ہمیں اپنی طرف سے ان کے کوئی مطلب نہیں نکالنے چاہیے۔ سب سے پہلے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر ایک کتاب میں کوئی نہ کوئی ایک راز کی بات ہوتی ہے، یعنی ہر ایک کتاب ایسی ہے کہ اس میں ہر چیز واضح نہیں ہو جاتی، اس میں کوئی نہ کوئی چیز لکھنے والے نے پوشیدہ رکھی ہوتی ہے جو کہ صرف خاص لوگوں کو سمجھ آتی ہے اور عام انسانوں کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اسرار، یعنی اس کی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ یہی حروف مقطعات ہیں جو کہ ہر بندے کی سمجھ سے بالا تر ہیں، اور صرف کچھ خاص لوگ ہیں جن کو تھوڑی بہت ان کی سمجھ آ جاتی ہے، وہ بھی اگر اللہ چاہے تو، اور اس کے علاوہ مکمل سمجھ ان الفاظ کی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی چھانٹی کی یا منتخب بات ہوتی ہے، اور قرآن پاک میں ایسی بات یہ حروف تہجی یعنی کہ حروف مقطعات ہیں، جیسے کہ نون، قاف اور یہ الف لام میم، جن کو ہر آدمی کو سمجھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں ان صحابہ کے علاوہ مختلف قول ہمیں ڈفرینٹ علماء کرام سے ملتے ہیں، جن میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں،
بعض کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کے ہی دوسرے نام ہیں، اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ الف لام میم جو ہیں وہ امام رازی کا قول ہے کہ الف لام میم یہ سورۃ بقرہ کا ہی دوسرا ایک نام ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حرف کی قرآن پاک کے ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا فرمائی ہیں، یعنی ہم جب ایک حرف پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو مومن ان حروف کو پڑھے گا 30 اسے نیکیاں حاصل ہوں گی، اور یہی بہت بڑی غنیمت ہے، لہٰذا ہمیں ان کے معنی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی صحابہ کرام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ان سے صرف نیکیاں ہی مل رہی ہیں تو ہمیں وہی لے لینی چاہیے، ان کے معنی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ امام شہبی رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ابو حنیفہ کے استاد تھے، ان سے جب کسی نے حروف مقطعات کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے راز ہیں، ان کے پیچھے مت پڑھو، ہو سکتا ہے کہ تم انہیں سمجھنے میں ناکام رہو اور کسی غلط چیز میں مبتلا ہو جاؤ، لہٰذا تم انہیں صرف پڑھ لیا کرو۔ بعض علماء ان کی توجہ یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پورے نام نہیں، لیکن یہ اس کے جو ہر ایک حرف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ مثلاً الف کا اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کی طرف، اور لام سے مراد ہے لطیف، اور میم سے مراد ہے مالک اور مجید۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ الف لام میم غ آتا ہے تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ غ سے مراد ہے رحمان۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ الف لام میم جو ہیں وہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور ہمیں ان کے بہت زیادہ معنی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر ہمیں ان کو پڑھنے سے صرف 30 نیکیاں ہی مل رہی ہیں تو وہی ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، کیونکہ ہم پورے دن میں نہ جانے کس قدر گناہ کر لیتے ہیں، اور اگر ان صرف ایک چھوٹا سا لفظ پڑھنے سے ہمیں 30 نیکیاں مل جاتی ہیں تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بھی دی کہ ہم ان کو پڑھ سکیں۔ آج کے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل بٹن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ جب بھی میری کوئی نیکسٹ ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اسمال ویڈیوز اچھی لگیں گی یا میں نیکسٹ اپ کمنگ جو ہے وہ تھوڑی لانگ ویڈیوز بناؤں اور اس میں زیادہ تفصیل بیان کروں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔